جی جناب، تو آج پاکستان ورسس انڈیا کا میچ تھا، جو کہ ایز یوزول پہلے بھی ایسے ہوتا آیا ہے کہ انڈیا نے اکثر پاکستان، اگر آپ پیچھے 6 یا 8 جتنے امپورٹڈ ٹورنامنٹ ہے اس کے اندر انڈیا نے پاکستان کو ہرایا ہے۔ ابھی ایشیا کپ ہوا، اس سے پہلے چیمپئن ٹرافی ہوئی، اس سے پہلے جو اور بھی میچز ہوئے اس کے اندر انڈیا نے پاکستان کو ہرایا ہے۔ آج بھی پاکستان نے خیر سے اپنی جو وہ ایک ہسٹری ہے اس کو نہیں توڑا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو آج ہم انالیسس کریں گے کہ آج کا میچ کیوں ہارا، اس کے اندر کیا خامیاں تھیں اور اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میچ کے ہارنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ جب دونوں ٹیموں کا ٹاس ہوا، یعنی کہ بابر اعظم اور روہت شرما کے درمیان جب انہوں نے ٹاس کرایا، تو جب بابر اعظم نے ٹاس لوز کیا، تو اس وقت جو بابر اعظم کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی نروس تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ٹاس نہیں میچ ہار دیا۔ تو یہ ایک مینٹلی پریشر ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا، وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزوں کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ ایک اچھے سپورٹس مین کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ اس کے پاس 2 پلانز ہوتے ہیں، فرسٹ پلان اینڈ سیکنڈ پلان۔ وہ اپنے آپ کو، اپنی ٹیم کو، اپنا جو اس کا ایک سینیریو ہوتا ہے اس کو اس طرح وہ اپنے آپ کو ارینج کرتا ہے۔ پچز دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد ویدر کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر فاسٹ پچ ہوگی تو اوپننگ کون کرے گا، اگر اوپننگ کرے گا تو کس طرح اسٹریٹجی ہوگی، فاسٹ کھیلنا ہے، پہلے 10 اوور آرام سے کھیلنے ہیں، یا اس کو کس طرح ٹریک آگے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اگر ٹاس ہار جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، اگر جیت جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ تو یہ ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے اس کے دونوں، یعنی کہ دونوں اینگل سے اپنے آپ کو ریڈی رکھتا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اگر آپ ٹاس ہار جائیں تو آپ میچ ہار گئے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری ٹیمیں ہیں، ابھی بھی ایسا ہے، بہت ساری ٹیمیں ٹاس آ رہی ہیں میچ جیت رہی ہیں۔ یہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹاس کے اوپر ہی ہر چیز ہو رہی ہو۔ ہاں یہ ہے، آپ کو 10% ایج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیسیجن ہے، فرسٹ کھیلیں، سیکنڈ کھیلیں، آپ اپنی ٹیم کی وہ دیکھتے ہیں، اپنی مطلب اس کی جو پازیٹیو باڈی لینگویج ہے کہ یہ فرسٹ اٹیمپٹ میں صحیح کھیلتے ہیں یا سیکنڈ میں صحیح کھیلتے ہیں۔ آپ بیٹنگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹنگ اگر مضبوط ہے، آپ کو پتہ ہے ہم چیز کر لینا ہے، تو آپ سیکنڈ میں پریفر کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سامنے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ کی بولنگ اچھی ہے، آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ فرسٹ اٹیمپٹ پہ آپ اپنی بیٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی اسٹرنگ بولنگ میں آپ اس کو کٹ آف کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن بابر اعظم پتہ نہیں ایک دم جو ہے نا وہ ایک دم ہی نروس ہو گیا۔ اچھا، جب میچ کا سٹارٹ ہوا تو سٹارٹ اچھا ہوا، لیکن اس کے اندر بھی ایک میں بتاؤں، جب 41-40 کی آپ کی پارٹنرشپ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو رن ریٹ ایوریج تقریباً 5 کے قریب رہا، تو اس وقت ایک پوائنٹ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں، آپ جب میچ کھیل رہے ہیں تو میچ کے اندر ملٹیپل ٹائمز میں نا ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے میچ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہیں سے پتہ چلتا ہے آپ میچ وون کریں یا لوز کریں۔ میچ لوز کہاں سے ہوا؟ فرسٹ اٹیمپٹ یہ تھا جب انہوں نے 40 کی اپنا عبداللہ شفیق اور امام الحق کی جب اپنی پارٹنرشپ بنی 40 کی، تو امام الحق ایک سینئر پلیئر ہے، اس کو چاہیے تھا، عبداللہ شفیق کو کہتا کہ آپ ہٹنگ کریں، میں دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہوں، میں اس کو سنبھالوں گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے بیک اینڈ ہو، یعنی کہ ابھی بابر اعظم بھی آنا ہے، محمد رضوان نے بھی آنا ہے، افتخار احمد نے بھی آنا ہے، سعود نے بھی آنا ہے، جو فرنٹ لائن والے ہیں نا ان کو پتہ ہے ہماری بیکنگ ہے، تو ان کو ڈیفینس موڈ میں کھیلنے کی بجائے ان کو اٹیکنگ موڈ میں کھیلنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے وکٹ ریڈ کر لی
جب آپ نے دیکھ لیا وکٹ کے اندر کوئی ایج نہیں ہے، وکٹ کے اندر موومنٹ نہیں ہو رہی، سیدھی وکٹ ہے، اس کے باوجود ایسے بے وقوفوں کی طرح جو ہے نا وہ عبداللہ شفیق جو ہے نا بال کو عجیب، یعنی کہ آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سکور بنانے نہیں آیا، وہ صرف وکٹ کے اوپر بھی چمٹا ہوا ہے، بال آ رہی ہے وہ بال کو اٹمپٹ ہی نہیں کر رہا، ایسے یعنی کہ وہ باڈی، اس کی باڈی پہ جب بال آ رہی ہے اس کو وہ بالکل ہی وہ کر رہا ہے، پل آؤٹ کر رہا ہے اس کے اوپر اپنا گراؤنڈ کے اوپر مار رہا ہے، یعنی کہ بال ٹپا کھاتی ہے سامنے اس کے فیلڈر کے پاس چلی جاتی، وہ اس کو کنورٹ ٹو شاٹ کر ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ وکٹ تب تک سیو نہیں کر سکتے جب تک آپ رنز نہ بنائیں، یہ بھی کلیئر کر، یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں رنز نہیں بن رہے نہ بنے وکٹ سیو رکھیں، نہیں، یہ بالکل غلط اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اگر آپ رنز نہیں بنائیں گے، جو بولر ہے اس کے پاس پورا ایج حاصل ہے، اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی، جب آپ رنز بنائیں گے اس کی مینٹلٹی ڈیوائیڈ ہوگی، ایک تو وہ سوچے گا کہ رنز کس طرح سیو کرنے ہیں، دوسرا وہ سوچے گا آپ کو آؤٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کا جو مائنڈ ہے نا ڈائیورٹ ہوگا، وہ دو طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، بال کہاں پہ پھینکوں کہیں رنز نہ پڑ جائیں، اب دوسری طرف دیکھتا ہے کہ اچھا جی وکٹ لینی ہے تو رنز نہ پڑے، تو وہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو سیو کریں یا آپ کو آؤٹ کریں، کیونکہ سم ٹائم وہ آؤٹ کرنے کے چکر میں بہت سارے رنز دے دیتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے نہیں اپنائی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے وکٹ پہ ٹھہرنا ہے بس، تو وکٹ پہ بھئی آپ کیسے ٹھہر سکتے ہو جب رنز نہیں بنا رہے، آپ کے اوپر تو اٹیکنگ کریں گے، ویسے ہوا انہوں نے اٹیک کیا اور جناب یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اچھا جی عبداللہ شفیق جب آؤٹ ہوا، یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. عبداللہ شفیق بالکل غلط بال پہ آؤٹ ہوا ہے، یہ بال آؤٹ ہونے والی تھی ہی نہیں، بالکل سامنے آ کے اس نے جس طرح یعنی کہ بلہ بالکل قریب لے کے ہی نہیں گئے، تو وہ جس طرح اس کو ایل بی ڈبلیو ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا. اور دوسرا، جب بابر اعظم کریز پہ آئے تو اس کے پاس ایک چانس تھا کیونکہ محمد رضوان ابھی آنا تھا، بابر اعظم کے اندر چانس تھا کہ وہ اس کو لیڈ کرتے، وہاں سے انہوں نے ہٹنگ کرنا شروع کرنی تھی. بابر اعظم نے آئے ایک دو بیچ میں ہٹنگ کی، اس نے اچھا ایوریج بنایا، 20 25 30 تک اس نے 30 33 بالوں پہ 33 بنایا اس طرح، لیکن جیسے ہی انہوں نے 33 34 کا ہنسا کراس کیا وہ بھی ایک دم سخت ہو گئے. یعنی کہ عجیب ہی کنفیوژن ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہیں، جب آپ وکٹ ریڈ کر اس کے بعد تو آپ کو کھل کے کھیلنا چاہیے، نہیں یہاں پہ جو بندہ سٹے کر رہا ہے وہ پیچھے ہی مڑ کے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے جو ہے نا رنز نہیں بنانا ہے. بابر اعظم بھی یہی کہا، 33 رنز بنائے، اس کے بعد بابر اعظم کا ایوریج دیکھیں، بابر اعظم کوئی بال ہٹ ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ اسپنر آ رہے ہیں اس کو بالکل سیدھی بال ہے اس کو اٹیک ہی نہیں کر رہا، تو وہاں سے انہوں نے پھر اسپنر کھلانا شروع کر دیا، وہاں پہ انہوں نے اٹیکنگ بولنگ لگا دی، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے پاس رنز ان سے بن نہیں رہے، انہوں نے جو فیلڈر تھے انہوں نے اوپر چڑھا دیے تاکہ آپ کے رنز نہ بنے. جب آپ اٹیک کرتے ہیں جو ان کے سرکل میں فیلڈر ہیں، جو آپ کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ جو بھی ہے ادھر کھڑے ہوتے جو سامنے، جو آپ کو ایک رنز نہیں ملا، جب آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے وہ آٹومیٹکلی فیلڈر کو باہر لے جائے گا، کہے گا بھائی ابھی تو یہ کھیلنا شروع ہو گیا، اب سنگل ڈبل کو دفع کرو، 4 6 کو بچاؤ، آپ نے اٹیک کیا ہی نہیں تو انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا. اچھا جی ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، بابر اعظم جس بال پہ آؤٹ ہوا ہے بالکل غلط بال پہ آؤٹ ہوا ہے، 50 آپ کی ہو گئی ہے، اس کے بعد بال آگے ٹپا کھا رہی ہے، بابر اعظم کیا بلے کو اپنے نا جیب میں ڈال کے کھڑا ہے، بابر اعظم نے بلہ گھمایا ہی نہیں ہے، اتنا ڈر کہ بلہ گھماؤں گا کہیں لگ کے کہیں فیلڈر کے ہاتھ میں چلے جب میں آؤٹ نہ ہو جاؤں، آؤٹ ہو گئے. اچھا جی اس طرح آپ رضوان کو دیکھیں، جب بابر اعظم آؤٹ ہوا رضوان کو چاہیے تھا وہ تھوڑا سا اگریسولی کھیلتے، کیونکہ وکٹیں آپ کی جا رہی ہیں، آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے بالر، اب اس کی وہ کھڑے کھڑے ایک دم اس نے بھی ایج مارا، وہ جا کے وکٹ میں لگی. تو یہ آج کا جو میچ ہے انڈیا جیتا نہیں ہے، پاکستان ہارا ہے اور بری طرح سے یہ ہارے ہیں. افتخار احمد کو دیکھو، بیکن بال جاتی ہوئی اس کو اپنا لپی لگائی، وہ واپس لے کے آئے، اپنی خود ہی وکٹ میں لے کے آئے، بال باہر جا رہی ہے، یعنی کہ عجیب ہی پاگلوں کی طرح کھیل رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے،
شاداب خان کی جگہ ٹیم کے اندر بنتی نہیں ہے. شاداب خان پچھلے 8 میچوں میں نہ کوئی خاطر خواہ وکٹیں لی ہے، نہ وہ بیٹنگ کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کھلائی جا رہے ہیں. شاداب خان کا رزلٹ 0/0 ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پیچھے جو حسن علی صاحب ہیں، آج اس نے ایک وکٹ لی ہے وراٹ کوہلی کی، لیکن اس کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سعود کو کھلا دیا. سعود کا مسئلہ یہ ہے کہ سعود ابھی چیزوں کو ریڈ کر رہا ہے. یہ ورلڈ کپ ہے، یہاں پہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے. سیکھنے کی جگہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے نا پچھلے ٹرافی میں کھلاتے، اس کے بعد جو میچز تھے اس میں کھلاتے. جو سعود ہے ابھی وہ جو اسپن بال ہے اس کو ریڈ نہیں کر پا رہا. آج جب اسپن بال آئی تو بالکل وہ اس نے ریڈ نہیں کیا، وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ وہ LBW ہو گیا. تو اس طرح اب ہم ذرا چلتے ہیں. عبداللہ شفیق نے بنائے جی 24 بالوں پہ. امام الحق صاحب نے بنائے جی 38 بالوں پہ. اچھا، امام الحق کا بھی یہی حساب ہے. امام الحق 36 رنز آپ نے بنا لے بھی، آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ تھوڑا سا کھل کے کھیلیں. آپ اتنا ٹائم سے کھیل رہے ہیں بھائی، آپ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امام الحق بھی ابھی تک امام الحق کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہے. اس کی وجہ اس کے اندر ڈر ہے، وہ چیز اپنی جو انرجی اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بابر اعظم نے 50 بنائے 58 بالوں پہ. بابر اعظم اچھا کھیل سکتا تھا نہیں، لیکن نہیں کھیلا. اس کے بعد محمد رضوان نے 49 بنائے. کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اس کو ایگریسولی بنانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح اس نے اس چیز کو ریڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شاداب خان کا تو میں نے بتا دیا. محمد نواز نہ تو بولیں گے نہ بیٹھیں گے، دونوں طرف سے 0 ہے. آپ پتہ نہیں اس کو بھی کھلائی جا رہے ہیں محمد نواز کو. پچھلے کئی میچوں میں آپ دیکھ لیں محمد نواز کی کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. بیٹنگ کے اندر تو محمد نواز کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. محمد نواز بہت اچھا بیٹسمین تھا، آل راؤنڈر تھا، لیکن محمد نواز پرفارمنس نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں شاداب خان اور محمد نواز کی اس میچ کے اندر بالکل جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن پھر بھی کھلایا گیا. تو میرے خیال میں کہ جو آسٹریلیا کا میچ ہے اس کے اندر محمد نواز اور شاداب خان کو ڈراپ کرنا چاہیے. ادھر سے شریعہ ایس نے بنائے ہیں 53-62 پہ. اس کے بعد KL راہل نے آ کے فنشنگ کی 1929 پہ. ٹھیک ہے، اس میں روہت شرما نے اچھے رنز بنائے 86. تو آج پاکستان نے ٹارگٹ دیا تھا 191 کا 42.5 اوور کے اندر، یعنی کہ ابھی تک 7.1 اوور ابھی بھی پڑا تھا. تو اس کے اندر کم از کم 60 سے 70 رنز بن سکتے تھے، لیکن آپ کی پیچھے سے بیٹنگ ہی نہیں تھی. تو 192 جو نا ٹارگٹ ہے وہ انڈیا نے 30.3 اوور میں پورا کر لیا. آپ خود سوچو 30.3 اوور میں اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے، اس کے اندر یک طرفہ مقابلہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ آج جو ایونٹ ہوا ہے اس کے اندر مکی آرتھر نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے اندر بتایا کہ یہ جو ایونٹ تھا یہ BCCI کا ایونٹ تھا، یہ انٹرنیشنل ایونٹ نہیں تھا. اس نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس کے اندر یہ ہے، آپ دیکھیں، ایک تو انڈیا کی ہٹ درمی چیک کریں کہ کسی بھی پاکستانی تماشائی یا جو سپورٹر ہیں اس کو انہوں نے ویزے الاؤ نہیں کیا، جو کہ انتہائی ان ایتھیکلی بھی ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ ان کی دماغی حالات آپ چیک کریں کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پہ سیاحت ہو، وہاں پہ لوگ آئیں، ٹھہریں، ایکسپینڈیچر ہوں، اس کے اندر پیسے ریونیو جنریٹ ہو. لیکن وہ انڈیا ایک ایسا بدبخت کنٹری ہے جو کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو خاص کر. انہوں نے ویزے نہیں ایشو کیے. اوپر سے دیکھیں پورے اسٹیڈیم کے اندر اتنی مطلب ہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم کے ساتھ زیادہ وہ ہے نفرت ہے کہ جب پاکستانی ہٹ کرتے تھے تو وہاں پہ تماشائی کچھ تھے، چند لوگ جو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کا جو اسٹیڈیم کے اندر جو مائک ہے، ساؤنڈ ہے، جب تماشائی شور کرتے ہیں تو ساؤنڈ کو آن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آواز دور تک جائے. تو اس ساؤنڈ کو جب پاکستان کی پازیٹیولی کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ ساؤنڈ کو بند کر دیتے تھے. اور جب انڈیا کی طرف سے کوئی پازیٹیو چیز یا ادھر سے شور ہوتا تھا وہ تو ویسے بھی اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر ساؤنڈ کو اور کھول دیا جاتا اور اس کے اوپر سانگ. یعنی کہ یہ عجیب و غریب تماشا ہو رہا ہے. ICC جو نہیں بالکل گمراہ کن یہ ایونٹ ہو رہا ہے. ICC بالکل سویا ہوا ہے. جو پیچھے ہیں وہ بھی BCCI جو ہے نا انڈین کرکٹ
بورڈ اپنی مرضی کی پچیں بنا رہا ہے اور جتنے بھی انتظامات ہیں سارے اپنی مرضی کے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایونٹ ہے اس کو انڈیا نے مکمل طور پر کیپچر کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی ہر چیز ہو رہی ہے. تو یہ پچ بھی انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی ہے، جس کے اندر کافی زیادہ بعد میں ٹرن آؤٹ بھی ہوا ہے. انہوں نے یعنی کہ اپنے آپ کو دے کے ساری بنائی ہے. یہ جتنی پچیں ہیں وہ اپنی مرضی کی بنا رہے ہیں. تو بہرحال یہ آج کا انالیسس تھا ہمارا. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جو نیکسٹ میچ ہوگا اس کے اندر پھر ہم اپنا انالیسس اور اپنا تجزیہ پیش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.